بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی مالا مال ہو جاؤ گے، اور یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اس لیے جلدی کر لیں۔ جی ہاں ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اپنا تمام تر برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان موقع ہے جس کا انتظار اولیاء اللہ اور صالحین پورے سال کیا کرتے تھے، کیونکہ جیسے ہی محرم الحرام کا مبارک چاند افق پر نمودار ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے عام کر دیے جاتے ہیں اور رزق کے فرشتے زمین پر برکتوں کی تقسیم کے لیے پھیلا دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی آپ کی غربت، تنگی، افلاس اور قرض کے اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں اور آپ سچے معنوں میں مالا مال ہو جائیں، تو آپ کو 2-3 خاص کام لازمی کرنے ہوں گے، جن کا ذکر اب میں تفصیل سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن یاد رہے کہ ان 3 کاموں کی برکت اور ان کا صحیح فائدہ آپ کو اسی وقت حاصل ہوگا جب آپ محرم الحرام کے حقیقی فضیلت، تاریخ اور اس بابرکت مہینے کی عظمت کو دل سے تسلیم کریں گے اور اس پورے واقعہ کو سمجھیں گے۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک بالکل دھیان سے سننا ہے اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی اسکیپ نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو 3 کام اب میں تفصیل سے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کو سنتے ہی آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی، اور وہ 3 کام اب بس کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ مگر ان سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس مہینے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، تو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سبحان اللہ، اس قرآنی آیت سے صاف ظاہر ہے کہ محرم الحرام ان 4 مقدس اور محترم مہینوں میں سے ایک ہے جن کی حرمت اور تعظیم کا حکم خود خالق کائنات نے دیا ہے، اور جب اللہ پاک کسی چیز کو محترم قرار دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں کی جانے والی عبادت کا ثواب بھی بے حساب بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس وقت میں مانگی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہو اور آپ اللہ کی بارگاہ میں وہ 3 کام کر کے حاضر ہوں جو اب میں تفصیل سے بیان کرنے جا رہا ہوں، تو بھلا آپ کی جھولی خوشیوں سے کیسے محروم رہ سکتی ہے؟ اس لیے دل کو تھام کر بیٹھیں، کیونکہ وہ 3 کام اب بہت جلد آپ کے سامنے واضح ہونے والے ہیں، جن کو کرتے ہی آپ کے رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کی فضیلت صرف قرآن ہی سے نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ احادیث سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی کی ایک مشہور حدیث پاک ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں۔ سبحان اللہ، اس حدیث میں آپ غور فرمائیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے محرم کو اللہ کا مہینہ فرمایا ہے، حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ پاک کے ہیں، لیکن محرم کو خصوصی طور پر اللہ کا مہینہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس مہینے کو بارگاہ الہی میں ایک انتہائی خاص اور منفرد مقام حاصل ہے،
اور جب آپ اللہ کے مہینے کا استقبال ان 3 کاموں سے کریں گے جو اب بس کچھ ہی لمحوں بعد میں تفصیل سے بیان کرنے جا رہا ہوں، تو اللہ پاک آپ پر اتنا راضی ہوگا کہ آپ کے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور آپ کے مالی حالات کو بھی بدل کر رکھ دے گا۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس میں کائنات کے بڑے بڑے عظیم واقعات رونما ہوئے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشوراء کو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا تھا۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے دیکھا تو آپ نے وجہ دریافت فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ ایک عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار اور قریب ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہاں پر ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس بابرکت مہینے کی ہر گھڑی اور ہر لمحہ کس قدر قیمتی ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے کائنات کی تقدیر لکھی اور سال کے نظام کو ترتیب دیا تو محرم الحرام کو یہ خاص امتیاز بخشا۔ اس مہینے میں کی جانے والی توبہ کی قبولیت کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اسی 10ویں محرم کے دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی اور ان کی لغزش کو معاف فرما کر ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان نوح سے نجات ملی اور جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تو وہ بھی یہی بابرکت دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندروں سے نکال کر ساحل عافیت پر لایا گیا تو وہ بھی محرم الحرام کا ہی فیضان تھا۔ سبحان اللہ، یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب مصائب کے بادل گہرے ہو جائیں، جب تنگی اور پریشانی ہر طرف سے گھیر لے اور جب انسانی ذرائع ختم ہو جائیں تو اللہ کی غیبی مدد اس مہینے کی برکتوں سے نازل ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اسلام سال کے اس پہلے مہینے کی تعظیم کرتا ہے اور اس کے چاند کے طلوع ہونے سے پہلے اپنے دل کی زمین کو توبہ سے زرخیز کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی جھولی کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے بعد آپ مجھے کس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہو تو محرم کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی دوسرے لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مہینہ مایوسیوں کو امیدوں میں بدلنے کا مہینہ ہے، یہ تنگیوں کو فراخی میں بدلنے کا مہینہ ہے۔ اگر فرعون جیسا ظالم اور جابر بادشاہ غرق ہو سکتا ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں کو معجزات طور پر نجات دے سکتا ہے تو یقین مانیے کہ آپ کی زندگی کی پریشانیاں، آپ کے قرض کے پہاڑ اور آپ کی محتاجی بھی اللہ پاک کے ایک حکم سے ختم ہو سکتی ہے۔ بس آپ کو وہ 3 کام پورے یقین کے ساتھ کرنے ہوں گے جن کا وقت اب بالکل قریب آ چکا ہے اور اب میں تفصیل سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ان 3 کاموں کو جن کو سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ اسی وقت ان کاموں کو کرنے کی تیاری شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے اور اگر یہ چند دن ہاتھ سے نکل گئے تو پھر پورے سال پچھتانا پڑے گا۔
اس لیے اپنی توجہ کو بالکل برقرار رکھیے اور سوچئے کہ جب محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو گویا پورے نظام کائنات میں ایک نئی روحانی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ دنیاوی سال کا آغاز تو لوگ گانے باجوں اور گناہوں سے کرتے ہیں، لیکن مومن کا یہ شیوا ہے کہ وہ اپنے نئے سال کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، توبہ اور استغفار سے کرتا ہے، اور جو بندہ اپنے سال کا آغاز اچھے کاموں سے کرتا ہے اللہ پاک اس کے پورے سال کی کفالت اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کا چاند دیکھنے سے پہلے اور چاند دیکھنے کے فوراً بعد کچھ ایسے مخصوص اعمال ہیں جن کو اگر زندگی کا حصہ بنا لیا جائے تو انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب میں تفصیل سے بیان کرنے جا رہا ہوں ان 3 کاموں کی تفصیل جن کا آپ کو بے صبری سے انتظار تھا اور جن کے بارے میں تھمبنیل پر بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ تو ناظرین کرام توجہ فرمائیں اور دل کی تختی پر ان 3 کاموں کو نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یعنی ذی الحجہ کے آخری دن سورج غروب ہونے سے پہلے لازمی اور ہر حال میں کرنا ہے وہ ہے پچھلے پورے سال کے گناہوں سے سچی توبہ اور استغفار کی کثرت کرنا۔ اس کام کی تفصیل اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ذی الحجہ کے آخری دن عصر کی نماز کے بعد دنیا کے تمام کاموں سے الگ تھلگ ہو کر تنہائی اختیار کرنی ہے۔ اپنے مصلے پر بیٹھ کر نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے سر کو جھکانا ہے اور پچھلے 12 مہینوں میں ہونے والے تمام دانستہ اور نادانستہ خطاؤں پر یاد کر کے شرمندہ ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کم از کم 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پھر اللہ کے حضور رو رو کر گر گرا کر دعا کرنی ہے کہ اے باری تعالی پچھلا پورا سال جو مجھ سے گناہ ہوئے، جو نافرمانیاں ہوئی، جو کوتاہیاں ہوئی، ان کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے اور نئے سال میں مجھے نیک اعمال کرنے کی سچی توبہ عطا فرما۔ جب آپ سچے دل سے توبہ کر کے اپنے نامہ اعمال کو پچھلے سال کے گناہوں سے بالکل پاک کر لیں گے تو نئے سال کا استقبال بالکل صاف ستھرے دل کے ساتھ ہوگا۔ اور یاد رکھیے جب بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق کے تمام بند دروازے کھول دیتا ہے اور تنگی کو سکھ میں بدل دیتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری بڑے کام کی طرف جو آپ نے چاند نظر آنے کے فوراً بعد یعنی جیسے ہی محرم الحرام کا نیا چاند افق پر نمودار ہو تو کرنا ہے۔ اس کام کی تفصیل یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو نئے اسلامی سال کا چاند نظر آئے یا چاند ہونے کی تصدیق ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلے چاند دیکھنے کی یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس کے بعد آپ نے بغیر کسی سے بات کیے فوراً وہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر قرآنی صورتوں کا یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنی ہے اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، لیکن یاد رہے کہ سورۃ الاخلاص کو الٹی گنتی کے تصور کے ساتھ دل میں پڑھنا ہے، یعنی 3 2 1 کی ترتیب سے ذہن میں شمار کرنا ہے۔ اس تلاوت کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں اٹھانے ہیں اور اپنے رزق کی کشادگی، قرض سے نجات اور مالی برکت کے لیے گڑ گرا کر دعا مانگنی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ نئے سال کے چاند کو دیکھ کر جو بندہ قرآن پاک کی ان عظیم صورتوں کا ہدیہ بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہے اللہ پاک اس کے پورے سال اس کے گھر میں غیب سے رزق کے ایسے انبار لگا دیتا ہے کہ اس کی سوچ بھی دنگ رہ جاتی ہے اور وہ پورے سال کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب باری ہے تیسرے اور سب سے آخری کام کی،
جو آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا اور آپ کو سچے معنوں میں مالا مال کر دے گا۔ یہ کام ہے نئے سال کے پہلے ہی دن یعنی پہلی محرم الحرام کو صبح سویرے صدقہ اور خیرات کرنا اور اپنے غریب اور مستحق بہن بھائیوں کی دل کھول کر مدد کرنا۔ اس کام کی تفصیل یہ ہے کہ پہلی محرم الحرام کا سورج طلوع ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ نکالنا ہے، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، 10 روپیہ ہو یا کوئی بڑی رقم ہو یا کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہو۔ آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے اور نئے سال کی برکت کے لیے صدقہ لازمی الگ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور رزق میں بے پناہ برکت لاتا ہے۔ جب آپ سال کے پہلے ہی دن اپنے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ نکالیں گے تو گویا آپ اپنے مال کی انشورنس بارگاہ الہی میں کروا رہے ہیں، جس کے بعد اللہ پاک پورے سال آپ کے مال و جان کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ 3 کام یعنی چاند سے پہلے سچی توبہ، چاند دیکھ کر قرآن کی سورتوں کی تلاوت اور نئے سال کے پہلے دن صدقہ کرنا، یہ وہ 3 کام ہیں جو آپ کو نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی مالا مال کر دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مبارک ایام کی قدر کرنے اور ان تینوں کام کو پورے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔